رات کے اس حصے جب قبرستان میں کوئی نہ تھا تو مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دی گئی۔ جب میں وہاں گیا تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا اور میرے پاؤں خود بخود جکڑے جا چکے تھے۔ میں نے بھاگنے کی لاکھ کوشش کی لیکن بے سود۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کے اوپر کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کریں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہاں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں چڑیلیں ہیں، اور کسی نے تو پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے۔ آخرکار کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ان میں سے سچ ہے۔ یہ واقعہ مظفر آباد کے ایک قبرستان میں پیش آیا۔ امجد جو اس قبرستان کے گورکن تھے، ان کا کہنا ہے کہ ایک دن مجھے کال موصول ہوئی تو کہا گیا کہ ایک قبر تیار کریں، رات کو ہم نے میت کی تدفین کرنی ہے۔ بارش بھی اپنے پورے عروج پہ تھی اور میں نے قبر بھی تیار کرنی تھی۔ خدا خدا کر کے بارش مغرب کے ٹائم ختم ہوئی تو میں اپنا سامان لے کر قبرستان میں ایک طرف چل پڑا۔ مغرب سے عشاء تک میں نے قبر کی کھدائی مکمل کر لی اور میت کی تدفین کرتے کرتے رات 11 ہو چکے تھے۔ جب تمام لوگ واپس جا چکے تھے تو میں بھی اپنا سامان سمیٹ کر چلتا بنا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ قبرستان کے کسی حصے سے مجھے باتوں کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دی اور میں تجسس کے زاویے میں کہ رات کے اس حصے قبرستان میں اور کوئی نہیں تھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو میں جہاں مجھے روشنی دکھائی دی میں وہاں کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں دیکھتا ہوں تو 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو آپس میں کچھ عجیب سی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ تو میں نے تھوڑا غصے سے اور کڑکدار لہجے میں کہا کہ تمہارے ماں باپ کو پتہ ہے کہ تم لوگ یہاں پہ ہو؟ رات کے اس حصے قبرستان میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو اتنے میں ایک لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے منہ اور ناک ایک ہی تھی، یعنی اس کا چہرہ ایک ہی چیز کا بنا ہوا تھا، جیسے منہ اور ناک ایک ہو اور آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ تو میں نے تو بھاگنے کی لاکھ کوشش کی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں کسی چیز نے پکڑ لیے۔ اتنے میں ایک لڑکی بولتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھا یہ خود ہی ہمارے پاس آ گیا، آج ہم اس کا خون پی جائیں گے۔ میں زمین پہ بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک ان میں سے لڑکی میرے قریب آئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے چھوا تو بجلی کے جھٹکے کی طرح وہ پیچھے جا کے گری اور اپنے دوستوں سے کہتی ہے، بھاگو بھاگو، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اس کے پاؤں آزاد ہو گئے اور وہاں سے وہ کچھ ہی دور جا کے بھاگ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ 4 لڑکیاں ایک درخت کے اندر دھواں بن کے غائب ہو گئیں اور وہاں سے روشنی بھی غائب ہو گئی۔ تو دوسرے دن میں نے صبح ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا تو ان کو میں نے اپنی ساری داستان سنائی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو تمہارے پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ ہے وہی کام آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تم پہ حملہ
نہیں کر پائیں۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اکثر اوقات دن کے وقت ہی اس طرف جاتا ہوں، مغرب کے بعد میں کبھی اس درخت کی طرف نہیں گیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، واٹس ایپ یا پھر ای میل کے ذریعے ہمیں اپنا واقعہ لکھ کر سینڈ کیجیے، اور آپ کی آواز عوام تک پہنچائی جائے گی تاکہ لوگ ایسے آنے والے پر اسرار واقعات سے باخبر رہیں اور ہوشیار رہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔